الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک نیا موضوع لے کر اس ببرکت نشست کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ بیچ میں کافی دن ہماری نشست نہیں لگ سکی، جس کا مجھے افسوس بھی ہے، لیکن جب آدمی مجبور ہو اس وقت وہ مجبور ہی ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں بنتا۔ میں کافی دنوں سے مریض تھا اور کافی دنوں سے بیمار تھا۔ اتنی سخت نہیں رہی تھی میرے اندر کہ چھوٹا موٹا بھی لیکچر دے دیا جاتا، تو کافی کوشش بھی کی ہے بیچ میں، لیکن ضعف صحت کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب سے آن لائن کا سلسلہ جڑا ہے تو ماشاءاللہ اس میں تعداد بھی کافی حضرات کی ہو جاتی ہے، تو ان کے میسیجز بہت زیادہ آ رہے تھے کہ پہلے تو تسلسل کے ساتھ نشستیں ہو رہی تھیں اور کافی لیکچر ہو رہے تھے، نئے نئے ٹاپک اور موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا اچانک کہ کوئی ایک موضوع اور عنوان بھی قائم نہیں کیا جاتا۔ ورنہ دن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 3 نشستیں بھی ہوا کرتی تھی، ورنہ 2 نشستیں تو پکی ہوتی تھیں، فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم۔ بہر اللہ کو یہی منظور تھا، تو آپ دعا بھی کریں گے۔ کچھ مجھ سے پوچھ رہے تھے جو آف لائن ہے وہ تو جانتے ہیں آن لائن ساتھی کی کیا ہے، کس وجہ سے ضعف ہوتا ہے، کیا بیماری کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیں کافی عرصہ سے IBS-C کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونے لگی تھیں، تقریباً کوئی 6 7 8 سال ہو گئے، 8 سال تقریباً، اور اسی کے سمجھے کہ میڈیسن میں لے رہے ہیں اور علاج معالجہ بھی چل رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب میں میڈیسن لیتا ہوں اس کے بعد پھر پوری باڈی کے اندر اتنا ضعف ہو جاتا ہے، سن ہو جاتی ہے کہ اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حیران ہوں گے سو بھی جاؤں تو تب بھی ایک طرح کی ڈپریشن جو ہے وجود کے اندر وہ محسوس ہوتی رہتی ہے، سکون نہیں ہوتا، پرسکون نہیں رہتی طبیعت، اور اس کا حافظے پر کافی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی، تو جب سے میڈیسن لینا شروع کی ہے اور کچھ پین بھی ہو رہا تھا کافی دنوں سے، پھر میڈیسن لی ہے تو اس سے پھر وہ ضعف دوبارہ سے بڑھ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ صحت میں کافی اس وجہ سے صحت میری متاثر تھی۔ بہرحال چھوڑیں ان باتوں کو۔ دیکھیے آج ہم سلطان ٹیپو کا موضوع لیں گے، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا، آپ کے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلی جو نشست ہماری ہوگی وہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید پر ہوگی، لیکن اس میں میرا مطالعہ جاری تھا، کافی حد تک کیا بھی تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کا جو موضوع ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لیا جائے، جس میں ہمارے 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے تھے اور 2 سے 3 نشستیں تو ہو ہی سکتی تھی۔ ارادہ تھا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لیا جائے، تو کافی حد تک مطالعہ بھی کیا، کچھ رہتا بھی تھا آدھا، 2 جلدوں پر مشتمل تھا ان کی وہ سیرت بایوگرافی، تو ایک جلد تو میں تقریباً قریب دیکھ چکا تھا، ایک رہتی تھی، جس کے بعد پھر وہ ضعف جب سے بڑھا ہے صحت میں تو اور کتاب بھی نہیں دیکھ سکا۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد اس ذکر آدھائی کے اندر ہم اس ٹاپک کو شروع کر دیں گے۔ ابھی وقت ذرا مختصر ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ چلیے دوبارہ سے ہم آغاز کرتے ہیں
تو آج سلطان ٹیپو کا ہم عنوان اور موضوع لیں گے، ان کی شہادت بھی اسی مہینہ کے اندر ہے۔ سب سے پہلے ٹیپو سلطان کے جو شجرہ نسب ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، بعض جو مورخین ہیں ان کے ذمے لگایا گیا تھا کہ سلطان ٹیپو کا جو شجرہ نسب ہے اس کی ذرا تحقیق کریں، پڑتال کریں کہ یہ کہاں سے چلا تھا۔ یہ تو اس بارے میں بعض محققین جب اس تحقیق کے اندر لگے تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا جو شجرہ نسب ہے وہ قریش سے چلتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے چلتا ہے۔ قریش میں سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا حسن ابن یحییٰ، یہ قریشی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، مکہ ہی کے مقیمی تھے، مکہ ہی کے اندر پیدا ہوئے تھے یہ۔ پھر دیکھتے جائیں ان کے پوتے تھے احمد، ان احمد نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے اور مکہ کو چھوڑا ہے، اور وہاں سے ہجرت کر کے یمن کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں گورنر جو یمن کا گورنر تھا ان کی بیٹی سے جا کر نکاح کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ جو گورنر تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اور پھر یہی اس کی جگہ پر جو ہے اس کی جگہ پر متعین ہو گئے، یعنی یہ گورنر لگ گئے کہاں؟ یمن کے اندر۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کا ایک 13 سالہ بے سارا بیٹا تھا، ان کس کا؟ یہ احمد کا، جو کہ پوتے تھے حسن ابن یحییٰ کے۔ تو اس احمد کو قتل کر دیا گیا، 13 سالہ اس کا بیٹا تھا، تو اس نے پھر وہاں سے ہجرت کی تو وہ سیدھا چلا آیا بغداد میں۔ اس زمانے کے اندر عباسیوں کا یہ دور تھا یہ، اور ان کا کیپٹل جو تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ بغداد تھا۔ تو یہاں آیا اور یہاں آ کر اس نے تجارت کی، بہت بڑا پیسہ اس نے کمایا، اور بغداد کے اندر یعنی آج کا جو عراق ہے اس کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی نسلیں کیسے گزری نہیں پتہ چلتا، اس سے ذرا اچھی نسلیں آگے بڑھتے ہیں تو چھٹی نسل میں حسن ابن ابراہیم کا نام ملتا ہے۔ حسن ابن ابراہیم یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے وہاں سے عراق سے ہجرت کی اور بر صغیر کے اندر تشریف لے ہیں۔ بر صغیر ہمارے ہندوستان کے اندر وہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور یہاں کی انہوں نے ہجرت کی ہے۔ جب وہ بر صغیر کے اندر تشریف لے آئے، یہاں ہجرت کی ہے، تو یہاں یہ 17ویں ہجری کی بات ہے یہ، تو سیدھا وہ پھر اجمیر کے اندر تشریف لے گئے، اور اجمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے اندر تھے، آج بھی ان کی قبر مبارک اجمیر ہی کے اندر ہے۔ تو جب وہ یہاں اجمیر کے اندر پہنچے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں، تو پھر یہیں کے یہیں ہو کر رہ گئے۔ ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے ولی محمد رکھا۔ پھر اس کا حسن ابن ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا جو بیٹا تھا اس نے پھر وہاں سے ہجرت کی، یعنی اجمیر سے، تو پھر وہ حیدرآباد دکن کے اندر تشریف لے ہے، حیدرآباد دکن کے اندر۔ پھر کچھ عرصہ وہاں پر رہے، پھر وہاں سے ہجرت کی جب یہ یہاں پر حیدرآباد دکن کے اندر یہ ہجرت کر کے آئے ان کے بیٹے ولی محمد، تو وہاں جمال الدین کی درگاہ سی، وہاں سے جڑ گئے ان کے ساتھ، جمال الدین کے ساتھ، ان کی درگاہ کے ساتھ۔ پھر یہاں ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا محمد علی۔ تو اس محمد علی نے پھر جنوب کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے ہجرت کر کے پھر دوبارہ وہ کلہار کے اندر تشریف لے آئے، جنوب کی طرف ہجرت کر کے وہ کلہار کے اندر تشریف لے آئے، اور 1617 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ کس نے؟ محمد علی نے۔ کب وفات پائی؟ 1617 عیسوی میں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، ان کے محمد علی کے 4 بیٹے ہوئے، ان میں سے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا فتح محمد، ان کا نام تھا فتح محمد، اور یہ ٹیپو سلطان کا دادا بنتا ہے یہ۔ تو فتح محمد جو ہے
جب وہ یہ جس دور کے اندر یہ پیدا ہوئے یہ اور کچھ بڑے پلے ہیں، تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تجارت کے نام لے کر یہ برطانیہ سے ہندوستان کے اندر آ چکی تھی، اور ہندوستان کے اندر ان کے شرارتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی تھی، اور دھیرے دھیرے کر کے ہندوستان کے جو چھوٹے موٹے علاقے تھے ان کے اوپر قابض ہو چکی تھی، اور ہندوستان کے راجے مہاراجے اور بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ ان جو ہے ان کی شرارتوں سے باخبر ہو چکے تھے، اور خصوصاً مسلمان ان کی شرارتوں سے باخبر ہو چکے تھے۔ تو فتح محمد نے میسور کے اندر جا کر وہاں ان کو ایک جو ہے جگہ کا ان کو حاکم بنا دیا گیا۔ پہلے کچھ اور علاقے تھے میسور کے ارد گرد، ان کا بنایا گیا، بالآخر میسور کا ان کو جو ہے جو میسور کی فوج تھی اس کے اندر ان کو بھرتی کر دیا گیا، پھر بعد میں چل کر میسور کا ان کو حکمران جو ہے بنا دیا گیا، گورنر ان کو بنا دیا گیا، پھر بعد میں بدی کوٹ بھی ان کو دے دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ جانیں کہ جو ان کا جو دادا تھا کن کا، ٹیپو سلطان کا، تو وہ میسور کا حاکم بنے ہے، اور میسور کی سلطنت اس طرح اس کے ہاتھ اور قبضے کے اندر ہی ہے۔ پھر یہ جو فتح علی ہیں، یہ جو فتح محمد جو ہیں، ان کا پھر قتل ہو گیا ایک فوج کے اندر چونکہ تھے یہ، تو وہاں لڑائی ہوئی، قتال ہوا، اور اس طرح یہ بھی جو ہے قتل ہو گئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حیدر علی، اور دوسرے کا نام شہباز تھا، جبکہ بعضوں نے اس کا نام کرم بھی بتلایا ہے۔ تو بہرحال حیدر علی جو ہیں یہ والد ہیں ٹیپو سلطان کے، اور حیدر علی نے اپنے باپ کی طرح یعنی فتح محمد کی طرح انگریزوں کا کئی مرتبہ مقابلہ کیا، اور ہر مرتبہ انگریزوں کو شکست دی ہے۔ بالآخر 1751 میں ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا فتح علی، اس کا نام انہوں نے فتح علی جو ہے رکھا ہے، فتح علی ٹیپو۔ تو یہ 1751 میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ان کے جو والد تھے حیدر علی، انہوں نے تو خاص کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، البتہ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے خاص انتظامات کیا کہ بڑے بڑے علماء کو مقرر کر دیا جو فتح علی سلطان ٹیپو کو تعلیم دیتے تھے۔ اور جب فتح علی سلطان ٹیپو ذرا بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان کو جنگی مہارت جو ہے سکھلانے کے لیے ان کو بڑے بڑے جو جنگی ماہر تھے ان کے پاس بھیج دیا، اور وہ ان کو جنگی کرتب وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔ بالآخر 1782 عیسوی کے اندر ان کو جو والد ہیں حیدر علی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر سلطان ٹیپو جب اپنے باپ کی مسند کے اوپر بیٹھے تو 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں سلطان ٹیپو نے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ چاروں کے چاروں جو جنگیں ہیں یہ ان میں سے بعضیں جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ لڑی گئی ہیں، اور بعضیں جو جنگیں ہیں وہ اور جو ہندوستانی تھے ان کے مخالفین ان کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ سلطان ٹیپو کو صرف انگریزوں کا خطرہ نہیں رہتا تھا، بلکہ ارد گرد کی جو ان کے اپنے ہی جو کچھ سلطنتیں تھیں ارد گرد کی، ان کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور وہ غداریاں کرتے رہتے تھے۔ آپ آخر میں چل کر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ جو سب سے بڑی جو غداری کی ہے تو وہ ان کے اپنے ہی ارد گرد کی جو سلطنتیں تھیں جو ہندوستانی تھیں انہوں نے کی۔ اگر وہ غداری نہ کرتے، انگریز کا ساتھ نہ دیتے تو کبھی سلطان ٹیپو شکست کھانے والے نہیں تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جس نے سب سے پہلے جنگی راکٹ تیار کیے ہیں وہ سلطان ٹیپو ہیں۔ تو سلطان ٹیپو کو جد امجد بھی راکٹ کا کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو کے بنے ہوئے جو راکٹ تھے ان کے جو سمجھے کہ شکل و صورت تھی وہ آج بھی امریکہ کے اندر ایک ناسا کمپنی ہے جو راکٹ وغیرہ تیار کرتی ہے، اور وہ اوپر خلا کی طرف بھی بھیجتے ہیں، چاند کی طرف بھی بھیجتے ہیں، اوپر جو اور سیارے ہیں ان کی طرف بھی بھیجتے ہیں۔ کبھی کسی زمانے کے اندر انہوں نے ایک جدید جو ہے ایک سمجھے کہ ٹیکنالوجی بنائی تھی جو سورج کے ارد گرد چکر لگایا کرتی تھی، اور وہاں سے جو ہے جاسوسی کرتی تھی کہ سورج کا نظام کس طرح چل رہا ہے، اور بالکل سورج کے قریب ہو کر رہتی تھی، اور اس کے اندر جدید مشینری کو انسٹال کیا گیا تھا کہ جو سورج کی تپش کو برداشت کرتی تھی۔ تو وہ سارا انتظامات کرنے والی یہی ناسا ہے۔ یہ آئے دن اخبارات کے اندر بھی اس کے تجربات جو ہے آتے رہتے ہیں،
اور بڑے حیران کن تجربات ان کے ہوتے ہیں، اور یہ امریکہ کے اندر بڑی ایکٹیو کمپنی ہے یہ۔ تو اس کی جو دیوار ہے، ناسا کی دیوار، اس کے باہر بھی سلطان ٹیپو کی تصویر بنی ہے، اور اس کے اوپر جو راکٹ انہوں نے بنائے تھے ان راکٹوں کی تصاویر پکچر بھی وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح برطانیہ نے جب بعد میں یہاں پر حکومت کی ہے تو وہ سلطان ٹیپو کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جیسے اس کی ڈائری تھی وہ وہاں پر لے گئے تھے برطانیہ میں، آج بھی ان کے میوزیم کے اندر پڑی ہے۔ اور اسی طرح ان کا وہ ایک جو انہوں نے بنایا تھا ایک سمجھے پکچر بنی تھی وہ، تو وہ اس طرح بنی تھی کہ سامنے جو ہے ایک شیر ہے اور وہ ایک انسان کی جو ہے اس کی گردن کو دبوچ رہا ہے وہ، تو وہ شیر سلطان ٹیپو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں شیر ہوں، اور جس کی گردن دبوچ رہا ہے تو وہ گویا کہ ایک افسر ہے برطانیہ کا جس کی وہ گردن دبوچ رہا ہے۔ وہ اصل میں اس وجہ سے سلطان ٹیپو نے بنائی تھی، اپنے خاص کمرے کے اندر رکھی تھی کہ جیسے میں کمرے کے اندر داخل ہوں اس کو میں دیکھوں تو فوراً میرا خون بڑا اٹھے کہ میں نے ان برطانیہ والوں سے انتقام لینا ہے۔ جیسے آگے اس کا چل کر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو شکست ہوئی تھی ان 4 جنگوں کے اندر، تو جب تیسری جنگ تھی تو اس کے اندر اس کو شکست ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے پھر یہ ٹھان لیا تھا کہ میں انتقام لوں گا، ضرور انتقام لوں گا میں ان برطانیہ والوں سے، اور ان کو جو سزا دوں گا وہ کھلی سزا دوں گا، اور ان کو یہاں سے بلکہ نکال ڈالوں گا میں برطانیہ سے، ہندوستان سے برطانیہ والوں کو۔ چنانچہ سلطان ٹیپو نے جب وہ تیسری جنگ لڑی تھی تو اس کے اندر ان کو شکست ہوئی تھی سلطان ٹیپو کو۔ جب یہ شکست ہوئی تو شکست کھا کر جب وہ وہاں سے جو ہے واپس ہوئے تھے یہ انگریز، تو اس وقت سلطان ٹیپو نے ٹھان لی تھی کہ میں نے ان سے جو انتقام لینا ہے، اور جو ہے ان کو کھلے جو ہے شکست دے کر میں نے اپنا انتقام ان سے لینا ہے۔ چلے بہرحال دیکھیں تو سلطان ٹیپو عبدالحمید جو ہیں ان سے بھی جو ہے مدد لینے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت ہماری جو سلطنت تھی، یہ دیکھے میرا دماغ جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، بار بار نسیان ہو جاتے ہیں، جو مواد ذہن میں ہیں تو وہ صحیح طریقے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں پر نہیں ہو رہا۔ یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے ان کے جو عبدالحمید تھے آخری جو ان کے خلیفہ تھے، ان سے بھی مدد لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت وہ خود اپنی ہی جنگوں کے اندر جو الجھے ہوئے تھے، وہ برطانیہ کے ساتھ اور ادھر جو ہے رشیا کے ساتھ اور بقیہ جو ان کے مخالف تھے ان کے ساتھ وہ جنگوں کے اندر الجھے ہوئے تھے، تو وہ ان کی مدد نہ کر سکے تھے وہ۔ تو 1799 کے اندر پھر انہوں نے جو ہے غداری کی، اور غداری کر کے بالآخر 4 مئی 1799 کو سلطان ٹیپو جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ شہید ہوئے۔ کیسے شہید ہوئے وہ آگے چل کر اس کا جو ہے کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ 1760 کے اندر سلطان ٹیپو جو اس وقت لڑکے تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے یہ، تو ان کے جو باپ تھے ان کے اوپر سمجھے کہ عدالت کی طرف سے ان پر کیس ہو گیا، اور ان کو جو ہے عدالت پکڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی، یعنی ان کے لیے وہ کیا کہیں گے یعنی کیس ہو چکا تھا، اور ان کو پولیس پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہی تھی، تو وہ ادھر ادھر بھاگے ہوئے تھے وہ، لیکن ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ تو ریتی کے ذریعے سے جو اس جیل کا پچھلی جو سمجھے کہ وہ دری اور ونڈو لگی ہوئی تھی، تو اس کی جو سریے اور سلاخیں لگی ہوئی تھی، تو ریتی کے ذریعے سے اس کو کاٹ ڈالا اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے، اور اپنے بھائی کو جو ان کا چھوٹا بھائی تھا وہاں سے جو ہے اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر رسی کے ذریعے سے نیچے اتر آئے، اور وہاں سے سیدھا بھاگتے بھاگتے میسور کے اندر آئے، اور وہاں سے پھر اپنے باپ کو جا کر تلاش کیا اور جا کر اس کو جو ہے ملے ہیں۔ 1784 کے اندر معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ ہوا تھا سلطان ٹیپو کا کہ میں آئندہ کے لیے جو ہے نہ تم نے ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے نہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم تم کو دے دیتے ہیں مال وغیرہ، آئندہ کے لیے تم نے ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ بازی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ تو اس پر انگریزوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 1784 کے بعد ہے یہ۔ بہرحال یہ ہوا کہ سلطان ٹیپو کو اس کے بعد سے جو ہے اپنے ہی اندر سے
کمزوری نے گھیرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ جب اس کا باپ 1784 میں فوت ہوا، 82 میں بلکہ، تو سلطان ٹیپو جیسے آئے تو وہ تو اپنے دھن کے پکے تھے اور اپنے وعدہ کے پکے تھے، اور اندر کے جو ان کے اپنے وزیر تھے، مشیر تھے، ان کو خوش رکھنا ان کو نہیں آتا تھا۔ اور میر جعفر جو تھا، یہ میر صادق، وہ اور اس کی جگہ اور جو بڑے بڑے وہاں پر عہدیدار تھے، وہ جب کبھی بھی کوئی غلطی کرتے تھے تو سلطان ٹیپو فوراً اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو کڑی اس کو سزا دیتے تھے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک جو ہے وزیر تھا جس کا نام محمد علی تھا، سلطان ٹیپو نے اس کو ایک سزا دی، اور سزا بھی ایسی دی کہ اس کو تختہ دار پہ اس کو لٹکا دیا۔ اور اسی طرح بقیہ جو وہاں پر رہتے تھے ان کے وزراء، وہ سب کے سب جو ہے بد دل ہو گئے۔ جب وہ بد دل ہو گئے تو اس لحاظ سے پھر وہ سازشیں جو ہے تیار کرنے لگے، اور کئی سازشیں ایسی تھیں کہ جو پکڑی گئی تھیں۔ بالآخر بنگلور پر اوپر جو ہے حملہ کر دیا تھا لارڈ نے۔ لارڈ جو ہے یہ سمجھے کہ یہاں کا ایک طرح کا ویسرا بن کے آیا تھا برطانیہ سے، اور یہ اس وقت یہ قیادت کر رہا تھا یہ اپنے لشکر کی۔ یہ بنگلور کے اوپر جو ہے اس نے حملہ کر دیا۔ سلطان ٹیپو گئے، جا کر اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ایسا جا کر مقابلہ کیا کہ وہ اس کے سامنے لارڈ جو ہے ٹک نہ سکا، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بچانے کے اندر بھی سمجھے کہ سازش کے تحت وہاں سے نکلا تھا۔ یعنی یہی جو سلطان ٹیپو کے جو فوج کے جو سربراہ تھے، انہوں نے اس کو راستہ وہاں سے نکال دیا، اور وہ راستہ لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ وہ اگر وہ راستہ نہ دیتے، اس کو قتل کرنے پر آتے تو وہ قتل اس کو کر سکتے تھے۔ تب بھی جو ہے سلطان ٹیپو کے جو وزراء تھے انہوں نے غداری سے کام لیا اور اس کی جان بخشی کر دی۔ تو پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا پھر ان کو جو ہے نقصان جو اٹھانا پڑا ہے سلطان ٹیپو کو اور اس کے وفادار جو چند ساتھی تھے ان کو۔ تو سلطان ٹیپو بنگلور کے اندر ان کو شکست فاش دے کر جب وہ وہاں سرنگا پٹم کے اندر آیا تو انہوں نے آ کر سرنگا پٹم کا جو حملہ آ کر محاصرہ کر لیا۔ سلطان ٹیپو کے ارد گرد جو اور سلطنتیں تھیں وہ بھی ساتھ مل گئیں، اور انگریز بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح پھر جو ہے محاصرہ جاری رکھا۔ سلطان ٹیپو نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے جو ہے غدار ایک ہو چکے ہیں اور میری سلطنت اب خطرے کے اندر ہے، تو سلطان ٹیپو نے اسی کو جو ہے سمجھیں کہ غنیمت سمجھا کہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے صلح کر لیا اور معاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ان کے ساتھ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا کہ آدھی سلطنت سلطان ٹیپو نے ان کو دینے کا وعدہ کر لیا، اور 8 کروڑ روپیہ ان کو دیا، 8 کروڑ روپیہ ہندوستانی ان کو دیا۔ تو اس طرح پھر وہ انہوں نے محاصرہ جو ہے ختم کر دیا۔ لیکن سلطان ٹیپو کے بیٹوں میں سے کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جو اس قابل ہوتا بعد میں چل کر جو اس کا بدلہ جو ہے لے سکتے ہو۔ 4 بیٹیاں تھیں، 12 اس کے بیٹے تھے۔ بہرحال سلطان ٹیپو نے ٹھان لی کہ میں نے زندگی کے اندر ان سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، پورا لینا ہے۔ اسی وجہ سے سلطان ٹیپو نے چٹ لکھی تھی نپولین بوناپارٹ کو۔ اس وقت یہ نپولین بوناپارٹ جو ہے یہ فرانس کا رہنے والا تھا، اور یہ مصر کے اوپر یہ حملہ کر چکا تھا۔ تو جب وہ اس کی پرچی وہاں پر پہنچی نپولین بوناپارٹ کے پاس، تو وہ 100% یقین تھا کہ ان کا وہ ساتھ دیتا، لیکن پیچھے برطانیہ نے فرانس کے اوپر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شام کے اندر آیا ہوا تھا وہ، اور شام کے کئی سارے علاقے بھی نپولین بوناپارٹ نے حاصل کر لیے تھے، لیکن اس کو مجبوری کے تحت پیچھے جو ہے فرانس میں جانا پڑا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح پھر اس کو شکست جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر وہ خود بھی پکڑا گیا تھا اور اس کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ 1821 کے اندر پھر وہ اپنی موت آپ ہی مر گیا تھا نپولین بوناپارٹ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ جو لارڈ تھا اس کو برطانیہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور ویلسری ایک اور جنرل کو بھیج دیا گیا۔ جو ویلسری آیا تو اس نے پھر یوں کیا کہ اس نے کہا کہ وہ جو تمہارے ساتھ صلح ہوئی تھی، آدھی سلطنت بھی آپ نے دی تھی، 8 کروڑ بھی دیے تھے، لہٰذا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس سلطان ٹیپو کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اندر ہی اندر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ اس نے تیاری کر کے اندر ہی اندر ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جو اس نے اندر تیاریاں کی ہیں، اس کی بدولت اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے، لہٰذا ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو 1799 کے اندر فروری کے اندر، یعنی
99 میں انہوں نے حملہ کر دیا اور آ کر اس کا جو ہے محاصرہ کر لیا اس کے قلعے کا، یعنی سرنگا پٹن کا۔ تو سرنگا پٹن کا جیسے انہوں نے آ کر حملہ کیے، آ کر محاصرہ کیا، تو اندر سے جو کچھ غدار تھے وہ ساتھ جو ہے ملے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس نے بھیجا تھا، یعنی ویلسری نے بھیجا تھا تاکہ وہاں اندر کے جو ان کے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں غدار لوگ، ان کو ساتھ ملا لیں اور اس طرح جو ہے باہر سے جا کر ہم محاصرہ کر لیں گے، اندر سے غداری کر کے وہ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، تو اس کو کھلے عام شکست ہم دے سکیں گے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کامیاب بھی ہوا۔ تو جب وہ سلطان ٹیپو کے مقابلہ کرنے کے لیے یہ فوجیں آئیں ویلسری کی قیادت میں، تو سلطان ٹیپو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قلعے سے باہر گئے اور جا کر ایک میدان کے اندر مقابلہ ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ سلطان ٹیپو نے دیکھا کہ ہم تو شکست کھانے والے ہیں، اور وہ شکست بھی ان کے اپنے غداروں کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ تو پھر سلطان ٹیپو اندر تشریف لے آئے اور اپنا دفاع کر لیا۔ ادھر سے رات کے وقت میں یہ جو میر صادق تھا، یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر جو اس کے وفادار تھے اور سلطان ٹیپو کے غدار تھے، باہر جاتا اور جا کر ساری صورتحال جا کر بتا دیتا ویلسری کو کہ کل تم فلاں جگہ سے حملہ کرو، فلاں جگہ سے حملہ کرو، آج سلطان ٹیپو یہ کہہ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ اندر جو ہے وہ ایک طرح کی سمجھے کہ صورتحال جو ہے بنا رہا ہے تمہارے ساتھ مقابلے کی، ساری باتیں باہر جا کر بتلا دی جاتی۔ اور دیوار تھی ایک طرف سے قلعہ کی، وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، تو وہ بھی جا کر انہوں نے بتلا دیا اس انگریز کو کہ اس طرف سے حملہ کرو تو آپ اندر جو ہے آ سکتے ہیں، اور اس طرف سے دیوار کو گرانا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ 4 مئی کو 1799 کو سلطان ٹیپو دوپہر کے وقت گھر میں کھانا کھا رہے تھے، تو اچانک ان کو خبر ملی کہ سید غفار شہید ہو گئے۔ سید غفار سمجھے کہ سلطان ٹیپو کے چہیتے تھے اور ان کے قریبی تھے، اور یہ سمجھے کہ فوج کے جرنیل تھے۔ سلطان ٹیپو کو جب یہ خبر ملی سید غفار کی تو وہ چونک اٹھے، کھانا بھی کھا رہے تھے تو فوراً اس کو وہیں پر چھوڑ دیا، اور اس کی خبر لینے کے لیے وہ اپنے قلعہ سے جیسے باہر نکلے تو غداروں نے پیچھے سے قلعے کا دروازہ اچانک بند کر دیا۔ سلطان ٹیپو جب لڑتے لڑتے قلعہ کے اندر داخل ہونے لگے تو قلعہ داروں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ بار بار کھٹکا رہے تھے لیکن تب بھی دروازہ نہیں کھولا گیا، جس کی وجہ سے سلطان ٹیپو باہر ہی رہے، اور ایک سپہ سالار بھی تھا فرانس کا، چونکہ فرانسی کچھ سپہ سالار بھی تھے جو ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے، تو اس نے سلطان ٹیپو سے کہا کہ دیکھو آپ یہ کہہ دیجئے ان کو کہ میں جو ہے یہاں کا حکمران ہوں اور میرا نام جو ہے سلطان ٹیپو ہے، تو اس طرح یہ جو آپ کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے گویا کہ بالکل قریب آ چکے ہیں یہ لوگ، تو آپ کو چھوڑ دیں گے زندہ۔ تب سلطان ٹیپو نے اس وقت یہ مشہور مقولہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا میں۔ بالآخر سلطان ٹیپو کو گولی بھی لگی تھی کندھے کے اوپر، اور اس طرح قریب آ کر ایک انگریز نے ان پر وار کیا، جس وقت گھائل ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے۔ پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے، مرے نہیں تھے۔ ایک لالچی انگریز نے جو کہ فوج کے اندر تھا، تو اس نے سلطان ٹیپو کی وہ جو ہیروں کے ساتھ جڑی ہوئی پٹی تھی اس کو جو ہے کھولنے کے لیے آگے بڑھا، جو کمر کے اندر بندھی تھی۔ جیسے وہ آگے بڑھا، سلطان ٹیپو بھی زندہ پڑے تھے تو تلوار تو ان کے قریب پڑی تھی، تو اس کو تلوار زور سے ایسے ماری جس سے اس کے ٹانگ اڑ گئی، تو اس نے پیچھے پلٹ کر اس کے سر کے اندر گولی ماری جس سے سلطان ٹیپو پھر شہید ہو گئے۔ پھر سلطان ٹیپو کو 47 یا 49 توپوں کی سلامی دیتے ہوئے ان کو قبر کے اندر اتارا تھا، اور انگریزوں نے ان کو جو اتارا تھا، کیونکہ ان کی عمر جو اس وقت 47 سال تھی یا پھر 49 سال کی تھی۔ سلطان ٹیپو کی جو اولاد تھی ان کو وہاں سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ انگریز کی عادت تھی کہ جب کسی قلعے کو فتح کر لیتے تو ان کی جو اولادیں ہوتی تھیں ان کا خاندان وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ بعد میں پھر ان کی طرف سے سمجھے کہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ سے جو ہے یہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے یہاں جو ہم حکومت قائم کر چکے ہیں اس حکومت کو کہیں ختم کر کے دوبارہ سے اپنی حکومت نہ قائم کر لیں، تو ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ تو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو پھر انہوں نے نکال دیا تھا، اور نکال کر ان کو جو ہے انہوں نے کلکتہ کے اندر بھیج دیا تھا۔
اور پھر کچھ عرصہ تک وہاں رہتے. کہتے ہیں کہ 2008 میں بلکہ 9 میں پھر دوبارہ سے ان کی جو جگیریں تھیں ان کو جو ہے واپس ان کو کر دی گئی تھی. اور آج کل پھر وہ میسور کے اندر رہتے ہیں. ان کی جو اولادیں ہیں ساری نہیں بہت تھوڑی ہیں. تو اس لحاظ سے ہاں وہ جو میر صادق تھا وہ تو جب جیسے انگریز اندر داخل ہوئے تو اندر بھگدڑ مچ گئی. اور جو اس کے اندر فوجی کھڑے تھے انہوں نے بتانا شروع کر دیا. خاص طور پہ سلطان ٹیپو کے جو وفادار تھے انہوں نے کہا کہ سارا قصور اس کے اندر میر صادق کا ہے. اسی نے غداری کی ہے تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ایک پولیس والے کو فوجی کو اس پر جو مسلمانوں میں سے تھا سلطان ٹیپو کی فوج میں سے تھا اس کو اس پر جوش آیا تو اس نے گولی مار دی اور اس طرح میر جعفر بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ سارا واقعہ 4 مئی 1799 کے اندر پیش آئے. سلطان ٹیپو کی جو قبر ہے آج بھی میسور کے اندر ہے وہ, اور ان کی جو ہے یاد کی بنی ہوئی عمارتیں وہاں پر آج بھی جو ہے موجود ہیں. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں وہاں جا کر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں پر بنی ہوئی عمارتیں میسور کے اندر آپ کو جو ملیں گی اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے سمجھا ہے کہ ذرا طبیعت کچھ کسی حد تک ٹھیک تھی, درست تھی. وہ سلطان ٹیپو سے متعلق جو بایوگرافی ہے چلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اختصار کے ساتھ. ورنہ جب یہ درست ہو گئی ان کو ہمارے جو اہم موضوعات ہیں ان کو ہم نے لے لیا تو انشاءاللہ پھر ایک مستقل جو ہے ان کے اوپر بھی ہم جو ہے لیں گے لیکچر, اور وہ تفصیلی ہوگا. وہ جی ساری چیزوں کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو بحث ہوگی. یہ تو خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے جو رکھا ہے. چلے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.